عبادت کرو ربکم الذی جو تمہارا رب ہے خلقکم کیوں میں نے تم کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ میں نے تم کو والذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے سبحان اللہ عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ نیکوکار بن جاؤ پوری توجہ بڑی مہربانی جملے پہ غور کرنا اللہ کہتا ہے حضرت انسان کبھی تو نے غور کیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا میں نے تیرے لیے زمین کو فرش بنایا ہے سبحان اللہ میں نے زمین کو تیرے لیے فرش بنایا ہے اونچی بول سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی میں نے زمین کو تیرے لیے فرش بنایا ہے میرے جملے پہ غور کرنا تیری ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں تیری آشائش کی ہوں یا تیرے رزق کی ہوں جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ہیرے جواہرات سے لے کر دولت کے انبار تک کوٹھی سے لے کر بنگلے و کار تک جتنی بھی ضروریات زندگی اللہ تمہیں زمین سے دیتا ہے سبحان اللہ کہاں سے دیتا ہے بھائی زمین سے دیتا ہے ذرا بول کے کہاں سے دیتا ہے زمین سے زمین سے دیتا ہے تیری ضروریات زندگی کی ہر چیز اللہ زمین سے دیتا ہے مگر زمین سے کیسے دیتا ہے رزق تو آسمانوں میں ہے وہ زمینوں سے دے رہا ہے سبحان اللہ اب ذرا قرآن پہ غور کر اللہ کہتا ہے اللہ میں وہ رب ہوں جس نے تیری زمین کو فرش بنایا ہے وَأَنزَلَ پھر میں نے آسمان کو پھر میں نے تیرے لیے آسمان کو جو ہے صاحبان بنایا ہے پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اس آسمان سے تیرے لیے پانی برساتا ہوں سبحان اللہ پھر اس پانی جب وہ آسمان کا پانی توجہ ذرا زمین سے آسمان کا فاصلہ جو ہے نا یہ 500 سال کی راہ ہے وہ بھی یار نوری لائٹ وہ 500 سال جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اتنا فاصلہ زمین سے آسمان اور پھر اللہ کہتا ہے میں آسمان سے تیرے لیے پانی برساتا ہوں سبحان اللہ پھر اس پانی کی مدد سے تیرے لیے رزق نکالتا ہوں زمین سے سبحان اللہ رزق آسمان سے ہے پھر اس آسمان کے پانی کی وجہ سے اللہ تمہیں زمین سے رزق دیتا ہے اب ذرا آگے چل تھوڑا سا بڑی مہربانی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تم کو شعروں پہ لگا دیا ہے ہمارے علماء نے تمہیں لطیفوں پہ لگا دیا ہے ہم نے تمہیں علم کا درس ہی نہیں دیا ہے توجہ ذرا یہ جتنی بھی فصل پکتی ہے نا وہ پھل ہو یا فصل ہو گندم ہو یا مونجی ہو وہ سورج کی کرنوں کی گرمی کی وجہ سے پکتی ہے سبحان اللہ توجہ ہے بھائی سبحان اللہ ذرا جاگ سورج جہاں تو بیٹھا ہے نا یہاں سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے سبحان اللہ کتنی دور ہے بھائی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے اور اتنی دور ہونے کے باوجود اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج اور اتنا بڑا سورج اے حضرت انسان اللہ نے تمہیں کیا شرف دے رکھا ہے اللہ نے تمہیں کتنی عزت بخش رکھی ہے کچھ زمین سے بیٹھ کر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے سے سورج کی کرنوں کو اتار کے قید کر لیتا ہے سبحان اللہ پھر اسے بجلی پیدا کرتا ہے کبھی خدا کی خدائی پہ غور نہیں کیا کبھی خدا کی خدائی پہ غور نہیں کیا سوچ فکر کر تدبر کر حضرت انسان تمہیں اللہ نے کیا شرف بخش رکھا ہے کبھی تو چاند کی کرنوں کو قید کر لیتا ہے کبھی سورج کی کرنوں کو قید کر لیتا ہے پھر سورج کی روشنی کی شعاؤں کی وجہ سے آسمان کا جو پانی برستا ہے زمین پر اور پھر اس پانی کے بعد سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اس سے اللہ تیرے لیے زمین سے انواع اقسام کے پھل اگا رہا ہے سبحان اللہ انواع اقسام کے اناج اگا رہا ہے میرے بھائی میرے دوست میرے بچوں سوچو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا اس کا مقصد اللہ کا کیا ہے
کہ تو اللہ کی پہچان کر. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ کا یار اونچی. سبحان اللہ. اللہ کا عرفان حاصل کر, اللہ کو پہچان. پہچانے تو تب اگر ہم اللہ کو دیکھ سکیں. پہچانے کے لیے ضروری ہے نا, اس کی صورت ہو, اس کی شکل ہو, اس کی جہت ہو, اس کی سمت ہو, وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. تو ہم اسے پہچانے کہاں سے؟ توجہ, کہاں سے پہچانے؟ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آسمان پہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان کرنا ہوگی. سبحان اللہ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ آؤ اپنے آپ کو پہچانیں, آؤ اپنے آپ کو دیکھیں. میں مادیات نہیں ہوں, ہم ہیں انسان. ہم کیا ہیں بھائی؟ انسان. اونچی بول. انسان. لیکن ہم نے انسانیت کو ضائع کر دیا ہے. ہماری انسانیت ہم سے گم ہو گئی ہے. سبحان. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم انسان ہیں, ہمیں اپنا آپ کا پتہ نہیں ہے. ہم گم ہو گئے ہیں, اور گم بھی اپنے آپ میں ہو گئے ہیں. ایسے گم کے ہمیں اپنے آپ کی فکر ہی نہ رہ گئی. اس کے لیے مولانا روم علیہ الرحمٰن نے ایک حقائق لکھے, وہ سننے کے قابل ہے. کبھی تیرے کام آئے گی انداز بیاں, گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. غور کر. وہ کہتے کہ ایک آدمی تھا بکریاں چرانے والا. یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں بکریاں چرانے والے, یہ تو میرے رسول کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اس کو سبحان اللہ. حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کر. بڑے خوشبخت لوگ ہیں یہ, ریوڑ چرانے والے, بکریاں چرانے والے, بھینسیں چرانے والے, اونٹ چرانے والے, بھیڑیں چرانے والے, یہ بڑے خوشبخت لوگ ہوتے ہیں. کبھی ان کو حقارت سے نہ دیکھنا. وہ چرا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ قریب ایک گڑھا ہے, گڑھے میں ایک شیرنی ہے, شیرنی نے بچہ دیا ہے. شاید تو نہیں اس بات کو سمجھتا, شیرنی کو عادت ہے کہ جب شیرنی بچہ دیتی ہے تو بچے کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے, اور شیر کا بچہ بڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتا ہے. وہ شیرنی چلے جاتی ہے. جب اس آدمی نے دیکھا جو رہنے والے تھے جنگل میں, ان کو جنگل کے جانوروں کی ساری کیفیت کا پتہ ہوتا ہے. اسے پتا تھا وہ چلے گئی ہے, وہ بڑی دیر کے بعد آئے گی. اس نے شیر کے بچے کو اٹھایا, شیر کے بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا. جہاں اس نے اپنی بکریاں اور بھیڑیں ڈالی ہوئی تھی نا, وہی اس نے ڈال دیا. اب یہ قدرتی بات ہے, بچہ شیر کو, یہ انسان کا بھوک تو لگتی ہے نا. بچے نے اپنی زبان نکالی, اس نے بھیڑ نے ادھر بھی دیکھا بھیڑیں ہیں, ادھر بھی دیکھا بھیڑیں ہیں. تو جس ماحول میں کوئی آنکھ کھول کر ایڈجسٹ کر لیتا ہے, جب اس نے دیکھا کہ اس نے کہا ہے ہم بھیڑیں ہیں, وہ ہوش سنبھالتا گیا, وہ چلتا گیا, بڑھتا گیا. اسے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا ہوں, اسے پتہ ہی نہ رہا میں کیا, میں شیر ہوں یا کیا ہوں. وہ بھیڑوں میں رہا, دودھ پیا تو بھیڑ کا, وہ بھیڑوں میں چلنے لگا, آنے لگا, جانے لگا, وہی رہنے لگا. اسے پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں, وہ بھول گیا تھا, وہ بھول گیا تھا میں کیا ہوں. اس نے اتفاق ایک دن بھیڑیں چل رہی تھی تو شیر جنگل کا پڑ گیا, بھیڑیں بھاگنے لگی, وہ بھی بھاگا. شیر نے دیکھا کہ نسل بھی میری, اصل بھی میری, بچہ بھی میرا, اور مجھے سے بھاگ رہا ہے. اب کہاں بھیڑ کے بچے دودھ کا پلا ہوا شیر پر بھاگے, کہاں شیرنی کا دودھ پی کر بھاگے. اب شیر کا بچہ, شیر دوڑا, اس نے اس کو کان سے پکڑا, تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا ہمیں شیر پڑ گیا ہے. اس نے کہا تو کیا؟ نہیں میں تو بھیڑ ہوں جی. میری سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. میں کیا ہوں؟ بھیڑ ہوں. ہم نے بھی آنکھ کھولی نا ایسی مادریات کے دور میں, ہم نے بھی آنکھ کھولی انگریزوں اور سکھوں میں, ہم نے بھی آنکھ کھولی ہندوؤں میں, ہم نے بھی آنکھ کھولی غیر مسلموں میں. ہم فلمیں دیکھیں تو غیر مسلموں کی, ہم گھروں کے ڈیزائن بنائیں تو غیر مسلموں کے, ہم اپنے وجود کا ڈیزائن بنائیں تو غیر مسلموں کا, ہم لباس پہنو تو غیر مسلموں کا, ہمارے گھر کے سامان ہیں تو غیر مسلموں جیسے, چونکہ ہم نے دیکھا جو یہی ہے. وہ شیر سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میرے ظالم کو تو پتہ نہیں میں ہوں کیا. اس نے اس کو کان سے پکڑا,
پانی کے دریا پہ لے گیا. اس نے کہا پانی میں دیکھ تو مجھ جیسا ہے یا ان جیسا ہے؟ سبحان اللہ. اونچی کیا سبحان اللہ یار. سبحان اللہ. شیر نے کہا دیکھ تو مجھ جیسا ہے یا اس ان جیسے. جیسا ہے. کبھی دل کے آئینے میں دیکھ تو ان جیسا یا محمد جیسا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے. واہ واہ. کبھی دل کے پانی میں ڈوب کر دیکھنا. بہت اچھا نتیجہ استاد جی. سبحان اللہ. کبھی اپنے آپ کو دیکھنا. واہ واہ. کبھی بن کے مندر میں بھی ڈوبنا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سر آگے زندگی. سبحان اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سر آگے زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. سبحان اللہ. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلکٹر کی یہ بات. جب جھگا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ موت نے آدم اونچنا ہے. کتنی دیر تک موت اڑا لے گا؟ کہاں ہے وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا؟ کہاں ہے وہ نمرود جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا؟ کہاں ہے وہ شداد جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی؟ کہاں ہے وہ؟ اگر وہ نہیں رہ گئے تو تو اور میں نے بھی نہیں رہ جانا. اس جگ تو میرے یار صدا نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اس جگ تے میرے یار صدا نہ تو رہنا نہ میں رہنا. ایک نہ ایک دن ہونا جدا نہ تو رہنا نہ میں رہنا. سبحان اللہ. چلے جانا ہم نے سب نے. ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. سفر لمبا ہے, پرخطر ہے, سفر دور کا ہے, بڑا مشکل سفر ہے. اس کے لیے کچھ کر لیں. ہو سکتا ہے رستے میں پالا بھی ہو تو گرم کپڑے کا انتظام کر لیں. ہو سکتا ہے سفر دور کا ہو تو گاڑی کا انتظام بھی کر لیں. یہ اس چیزوں کوئی چیزیں یہ نہیں ملے گی. ہے کیا یہ سامان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب کہا ہے. فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے. لحد میں عشق داغ لے کے چلے. عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے سینے میں جلا لو. نبی کی محبت کا چراغ جلا لو. انشاءاللہ روشنیاں ہو جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور